جو میرے دوست ہیں اولیاء اللہ لا خوفن انہیں کوئی خوف نہیں ولا ہم یحزنون نہ انہیں کوئی غم پہنچتا ہے نہ انہیں کوئی غم آتا ہے نہ انہیں کوئی غم ستا پاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں محو ہو جاتے ہیں غم تو آتے ہیں مگر غم محسوس نہیں ہوتے۔ کیوں کہتے ہیں نا کہ تکلیف تو بڑی تھی، تھا بھی بڑی بیماری تھی مگر درد نہیں تھا، اللہ کی رحمت تھی۔ بیماری بڑی ہو درد نہ ہو پھر یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ بعض اوقات بیماری تھوڑی ہوتی ہے درد زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات پریشانی معمولی سی ہوتی ہے مگر جو ہے بڑی لگتی ہے، بعض اوقات پریشانی بھی بڑی ہوتی ہے مگر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یہ اسی کے اوپر آگے بات ملاؤ تو امام حسین کی شہادت کو دیکھو، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے قربان کیے جا رہے تھے اور ان کے بستیوں کو اجاڑا جا رہا تھا اور ان کے سامنے لہو کی نہر بہہ رہی تھی، پھر بھی انہیں پتہ تک نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے یہی کہتے تھے کہ بس علی اکبر جاتا ہے جائے، علی اصغر جاتا ہے جائے، میری اولاد قربان ہوتی ہے ہو جائے مگر اللہ تو راضی رہے۔ تو یہی بات ہوگی جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے رحمت کی بارش اس کے اوپر شروع ہوتی ہے، اس کی رزق بھی آسان، اس کی مشکلیں بھی آسان، مگر کہا کہ تخفى ہمک ویغفر ذمک، کہا کہ اگر خدا تجھے سزا دینا چاہے گا کسی گناہ کے بدلے تو جب درود پڑھے گا اللہ وہ بھی تجھے معاف کر دے گا درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے۔ باقی حدیثیں تو بہت ہیں، ایک حدیث چھوٹی سی ایک بات وہ لازم سناؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع اوپر ممبر کے اوپر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، پھر دوسرے ممبر پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، پھر تیسرے پہ قدم رکھا آمین کہا۔ صحابہ نے بات کوئی نہ سنی، صرف حضور کی زبان سے آمین سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے 3 بار آمین کہا، پہلے تو ایسے کبھی نہ ہوا۔ آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عزت کو بلند کیا، آج بتا دیا دنیا والوں کو۔ کیا بتایا جی؟ کہا کہ اے محبوب آپ سے آمین کہلوانی ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان کو پائے اور اپنے آپ کو بشکوا نہ سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی کہ تباہ ہو جائے، تو پھر جبریل کہتے تھے، اللہ کہتا ہے حضور کہیے نا آمین، پھر حضور خاموشی سے پھر کہتے تھے اصرار کے اوپر آمین، پھر دوسری دفعہ دعا مانگی، کہا جو اپنی عمر میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بشکوا سکے اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تیسری بات کہا کہ دنیا والوں سنو کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنا بلندی کتنا عزت سے نوازا، جب ان کا نام تمہارے سامنے لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی ان کا نام سنے، ان کا نام سن کے ان کی ذات کے اوپر درود نہ پڑھے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر حضور خاموش ہوئے، پھر زبردستی کہلوا حضور کہیے نا آمین، پھر حضور نے آمین کہا کہ جب اللہ کی ذات وہ جملے دہرائے اور حضور سے آمین کہلوائے اس کا کیا باقی بچے گا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود لازم پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کے راستے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چل پڑو، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی طرف چل رہے ہوں گے راستہ بھول جائیں گے۔ کہا حضرت اما عائشہ صدیقہ نے یا رسول اللہ وہ کیوں بھول جائیں گے راستہ؟ کہا کہ وہ میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھنا بھول گیا، آج جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے الفاظ قبول فرمائے۔